الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت النبی کے دروس ہمارے چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اس حصے کا مطالعہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی کے جس حصے میں جناب سیدنا ابو طالب کے کفالت میں رہے ہیں، چونکہ یہ بات ہماری تفصیلی دروس میں گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ کے دادا جان نے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جناب سیدنا ابو طالب کی کفالت میں چھوڑا تھا، اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا ابو طالب کی کفالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام رہے ہیں۔ ان کی کفالت کے چند واقعات گزشتہ درس میں ہم نے ان کا مطالعہ کیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو عمومی طور پر بچے جن معاملات میں، جن کھیلوں میں اور جن چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان جیسی چیزوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کچھ پتھر اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے۔ ہم سب بچے اور بھی تھے، اور ان بچوں کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے، اور باقی بچوں نے، کیونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا تہبند پہننے کا، یعنی شلوار کی جگہ تہبند باندھتے تھے، یہ رواج تھا عرب کا عمومی طور پر، عرب کا لباس ہی یہی تھا، تو بچے بھی بڑے بھی سارا یہی پہنتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بچے تھے سب نے یہ تہبند باندھے ہوئے تھے، اور جب پتھر کندھے پہ اٹھا کر لے جانا ہوتا تو اس تہبند کو کھول کر اسی چادر کو اپنے کندھے پہ رکھا ہوا سب بچوں نے، اور وہ پتھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ جا کر پھینک رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بچوں کو دیکھ کر ایسے ہی کیا کہ میں نے اپنا تہبند کھول کر اپنے کندھے پر رکھنا چاہا تو فوراً ایک غیر مرئی آواز مجھے آئی، یعنی کوئی شخص دکھائی نہیں دیا، لیکن ایک تماچا مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے تماچا مارا، اور پھر مجھے فوراً سے کہا کہ یہ تہبند باندھ لو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تہبند پہن لیا، اور پھر اسی پتھر اٹھانے کے کام میں مشغول ہوئے، جبکہ دوسرے جتنے بھی بچے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک، ان سب نے تہبند نہیں پہنا ہوا تھا، اپنے تہبند کو اتار کر اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح پتھر لے کر جا رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیرت النبویہ میں علامہ محمد بن زینی و حلان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں بچپن میں، یعنی مکہ سے باہر مکہ والوں کی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور بسا اوقات کہیں کہیں دن ادھر ہی وادی سے باہر ان بکریوں کے ساتھ چراتے چراتے ادھر ہی رہتے تھے، ادھر ہی خیمے تھے، ادھر ہی رات کو بھی رکتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے جو اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب میں، یعنی مکہ مکرمہ میں ایک محفل سجنے والی تھی، اور محفل کیا تھی کہ جو گانے باجے کی محفل تھی، اس طرح کی ایک محفل تھی، اور عمومی طور پر اس عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ایسی محفل میں شرکت کی شوق بھی ہوتا ہے، اور ایسی محفل کے لیے خصوصی اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی جس رات یہ محفل تھی، اپنے ساتھ جو شخص تھا بکریاں چرانے والا، اس سے میں نے کہا کہ اگر تم میرے بکریوں کو بھی دیکھو، ایک رات کے لیے میری بکریوں کی نگہبانی بھی کرو، ان کی بھی دیکھ بھال کرو، تو میں رات کو جا کر اس محفل میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا جو ساتھی تھا اس نے اس کی حامی بھر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو اس کے پاس چھوڑ کر وہاں سے آئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ جب جس جگہ پر یہ محفل سجی ہوئی تھی
اس کے جب قریب پہنچے تو اس محفل سے گانوں کی اور دف بجانے کی یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ کیسی محفل ہے اور یہ کس خوشی کے موقع پر ہے، کس موقع پر سجائی گئی ہے؟ تو جس شخص سے پوچھا اس نے یہ بتایا کہ یہ فلاں مرد اور فلاں عورت کی شادی ہے، اس شادی کی خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اب دیکھیں، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اس وقت کے مشرکین جو گانے باجے شادیوں کی محفل میں خوشی کی موقع پر جو گانے باجے اور دف اور ان چیزوں کی جو محفلیں سجاتے تھے، وہ مشرکین لوگ سجاتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، یہ جو لیا گیا ہے یہ مشرکین اور مشرکین مکہ سے لیا گیا ہے کہ خوشی کے موقع پر گانے باجے اور ان جیسی محفلیں سجانا۔ لہذا ان جیسی محفلوں سے انسان کو خود بچنا چاہیے اور ان جیسی محفلوں سے اپنے ماتحتوں کو بچانا چاہیے، روکنا چاہیے۔ شریعت میں ان جیسی محفل کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے یہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر اس محفل میں شریک ہوا۔ جو ہی جا کر میں بیٹھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی کوئی غیبی کیفیت ہوئی کہ ایک دم میری آنکھ لگ گئی اور پوری رات انتہائی گہری نیند میں سویا رہا۔ اور پھر جب رات کو محفل ختم ہو گئی، مجھے کوئی ہوش نہیں۔ جب صبح کو سورج نکلا اور سورج کی شعاعیں میرے جسم پر پڑی، جس کی تپش کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، تو میں فوراً اس جگہ سے واپس لوٹا اور اپنے اس ساتھی کے پاس واپس آ گیا۔ اور اس نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے تمام کا ماجرا جو میں نے دیکھا تھا وہ ماجرا میں نے اس سے بیان کر دیا۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی اس بچپن کے عالم میں بھی اللہ رب العزت نے ایسی ناجائز اور ایسی بری محافل سے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی بچپن میں بھی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی چونکہ ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 15 اور 20 سال کے درمیان میں ہوئی، تو اس آپ علیہ السلام کی مبارک عمر میں عرب میں ایک مشہور جنگ ہوئی، جس جنگ کو حرب فجار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حرب کہتے ہیں عربی میں جنگ کو، اور فجار کہتے ہیں کہ دو لشکروں کا یا دو جماعتوں کا آپس میں کسی گناہ کے کام میں، کسی خلاف شرع کام میں شریک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں فجار۔ اور یہ جنگ ہوئی کیسے، کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ تو اس کی مکہ سے تھوڑا دور ایک علاقہ تھا ہیرا۔ تو ہیرا چونکہ مکہ مکرمہ جو تھا اس میں باقاعدہ بادشاہت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل تھے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، یعنی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ کسی خوشی غمی میں، کسی لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپس میں حلیف تھے، ایک دوسرے کے دوست قبائل تھے، یہ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو مکہ میں چونکہ یہ بادشاہی نظام نہیں تھا، تو ہیرا میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام نعمان بن منذر تھا۔ تو مکہ سے باہر طائف کے قریب، طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے عکاظ نامی۔ اس عکاظ نامی جگہ پر ان عربوں کا بازار لگا کرتا تھا، اور یہ بازار ہجری اعتبار سے دیکھا جائے تو ہجری اعتبار سے سال کا جو 11واں مہینہ ہے ذوالقعدہ، اس مہینے سے شروع ہوتا تھا۔ اس یکم ذوالقعدہ سے یہ بازار شروع ہوتا تھا۔ تو عکاظ کا بازار یہ بڑا مشہور بازار ہے۔ اس میں لوگ دور دراز سے اپنی قیمتی سامان اور دور دراز سے لوگ جو علاقوں سے آتے تھے، وہ اپنے علاقوں کی مصنوعات، اپنے علاقوں کی سوغات لا کر اس بازار میں فروخت کرتے، اور اس بازار سے دوسرے علاقوں کی جو چیزیں تھیں وہ چیزیں خرید کر واپس اپنے علاقوں کو لوٹ جاتے۔ اور صرف تجارت ہی نہیں بلکہ عربوں کا جو ایک کمال جو تھا وہ انہوں نے شعر و شاعری میں کمال حاصل کیا ہوا تھا۔ تو جو عرب کچھ تو تجارت کرتے تھے اور جو شعر و شاعری میں کمال درجے کے تھے وہ ایسا کرتے کہ اپنے اشعار لکھتے تھے، اور ان اشعار کو ایک ثقافتی اور ادبی محفل بھی اس میں لگتی تھی۔
تو ان اشعار کو اس عکاظ کے بازار میں، عکاظ کے میلے میں وہ اشعار پیش کرتے اور اشعار پیش کر کے لوگوں سے ان کے مقابلے میں داد لیتے تھے، ان اشعار پہ لوگوں سے داد لیتے، اور پھر جس کا شعر اچھا ہوتا اور سب سے اچھا جو شخص شعر اشعار کہتا تھا وہ اشعار اس کے سونے کے پانی سے لکھے جاتے تھے، اور سونے سے پانی سے لکھ کر ان اشعار کو بیت اللہ میں لگا دیا جاتا تھا، بیت اللہ میں آویزاں کر دیا جاتا تھا، اور پورا سال یہ اشعار اس کے بیت اللہ میں لٹکے رہتے تھے، اور جو لوگ بھی آتے تھے بیت اللہ کے زائرین، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، تو وہ آ کر ان اشعار کو پڑھتے اور ان لوگوں کی مدح سرائی کرتے، ان کو داد دیتے تھے، تو یہ محفلیں بھی لگتی تھی۔ تو یہ جو ہیرا کا بادشاہ تھا نعمان بن منذر، اس کا یہ معمول تھا کہ جب بھی عکاظ کا بازار لگتا تھا تو یہ اپنا ایک قافلہ سامان سے لدا ہوا عکاظ کے بازار میں بھیجا کرتا تھا، اور اس کے سامان میں عمومی طور پر جو سر فہرست چیز ہوتی تھی وہ مشک و عنبر ہوتی تھی، خوشبو کی چیزیں، یہ چیزیں اس کے سامان میں ہوتی تھی۔ اس کا قافلہ آتا عکاظ کے بازار میں تو وہاں آ کر مشک و عنبر یہ چیزیں فروخت کرتا، اور وہاں سے طائف سے بنے ہوئی چمڑے کی چیزیں اور دیگر مصنوعات خرید کر واپس ہیرا کو لوٹ جاتا تھا۔ تو اس دفعہ جب اس نے قافلہ تیار کیا تو چونکہ جب قافلہ آتا تھا تو راستے میں بہت سے صحرا نشینوں سے اس قافلے کا گزر ہوتا تھا، اور چونکہ قبائلی نظام تھا اور انتہائی جہالت کا نظام تھا، تو لوگ جس قافلے کو دیکھتے تھے جو کسی کے امن و امان میں نہیں ہوتا تھا، بے یار و مددگار قافلہ ہوتا تھا، تو راستے میں جو قبائل تھے یہ قبائل اس قافلے کو لوٹ لیتے تھے اور اس کا سامان، ساز و سامان اس سے لوٹ لیتے تھے اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، ایسا معاملہ تھا اس کا۔ اور نعمان بن منذر یہ بادشاہ جب بھی اپنے قافلے کو بھیجتا تھا تو یہ عربوں کے کسی قبیلے کے بڑے شخص کی یا کسی قبیلے کے امان میں اس قافلے کو بھیجتا تھا کہ وہ شخص ان سے یہ امان لیتا کہ میں اس قافلے کو اپنی حفاظت میں لے جاؤں گا اور واپس چھوڑوں گا۔ تو جب عربوں کے کسی قبیلے کا آدمی اس سے امان لے لیتا تو چونکہ ان کے قبیلے کے شخص نے امان لیا ہوتا تو اس لیے پھر یہ اس قافلے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو اب جب اس نے قافلہ تیار کیا عکاظ کے بازار کے لیے تو اس نے بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میرے اس قافلے کو کون اپنی ذمہ داری میں، کون اپنے امان میں لے گا۔ تو ادھر کنانہ کا ایک شخص براس نامی اسی کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ میں اس قافلے کے امان میں لیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایسا شخص چاہیے کہ جو راستے میں ایک دو قبیلے پڑتے تھے، ایک تہامہ کا نام کا قبیلہ تھا اور ایک اور قبیلہ تھا، تو مجھے ایسا شخص چاہیے کہ جو ان قبیلوں سے بھی میرے قافلے کو امان دے۔ تو اس پر عروۃ الرحال ایک نامی تھا، یہ بنو خوازن کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سے، جو پہلے جس شخص نے کہا تھا براس نے، براس کو برا بلا کہا کہ یہ شخص تمہارے قافلے کو امن دے گا، یہ تو کچھ نہیں دے سکتا، بلکہ تمہارے قافلے کو میں امن و امان دوں گا، میں اپنی حفاظت میں تمہارے قافلے کو لے جاؤں گا۔ تو اس پر براس نے اس عروۃ الرحال سے کہا کہ کیا تو بنو کنانہ سے بھی اس قافلے کو امن دیتا ہے، بنو کنانہ کے مقابلے میں بھی ان کو امان دیتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ صرف بنو کنانہ نہیں بلکہ ساری خلقت کے مقابلے میں اس قافلے کو امن دیتا ہوں۔ تو جب عروۃ الرحال نے اس براس کو بادشاہ کے دربار میں برا بلا کہا تو اس کے دل میں اس کا بغض آ گیا اور اس کی نفرت آ گئی۔ تو جب بادشاہ نے یہ قافلہ روانہ کیا، عروۃ الرحال کو ان کا سردار اور اس کی امان میں اس قافلے کو روانہ کیا، تو یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو براس نامی جو شخص تھا اس نے اس قافلے کا پیچھا کیا، راستے میں مختلف صحراؤں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ جب بنو تمیم کے علاقے کے ایک جگہ ہے اوارا نام کی جگہ، اس جگہ پر جب یہ قافلہ پہنچا تو یہ جو قافلے کو اپنی امان میں لے کر آیا تھا عروۃ الرحال، اس نے رات کو وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگائے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، رات کو اس نے شراب پی اور رات کو اس نے اپنی حاجات
ایک لڑکی کے ساتھ پوری کی۔ اس کے بعد جب علادہ خیمے میں جب یہ سونے کے لیے گیا تو براس نے اس وقت کو غنیمت جانا کہ یہ اکیلا تھا، تو براس اس کے خیمے میں داخل ہو گیا، اور جب اس کے خیمے میں داخل ہوا تو عروۃ الرحال کو سمجھ آ گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے لگا ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے پہنچا ہے، تو اس نے اس کو واسطے دینے شروع کیے اور اس سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا، میں آئندہ تجھے کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس براس نے عروۃ الرحال کی ایک بھی نہیں سنی، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر کے واپس باہر نکلا تو نکلتے ہوئے اس نے چند اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا مطلب یہی ہے کہ یہ اب مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کو پہلے میرے بارے میں یہ سوچ نہیں آئی، اور پھر کہا کہ میں اس کی گردن کو اپنی تلوار کے ذریعے اونچا کروں گا، یعنی اپنی تلوار سے اس کی گردن جدا کر کے اس کو قتل کر دوں گا۔ اب قتل کر دیا ہے میں نے۔ بہرحال جب براس نے اس کو قتل کر دیا عروۃ الرحال کو، تو یہ عروۃ الرحال اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں نعمان بن منذر بادشاہ کے قافلے کو لے کر آیا تھا، جو قافلہ سامان سے لدا ہوا تھا۔ اب جب براس نے دیکھا کہ اس قافلے کا اور کوئی والی نہیں ہے، بے یار و مددگار ہو گیا ہے، تو براس نے اس قافلے کو ہانکا، اپنے ساتھ لیا اور اس قافلے کو لے کر خیبر پہنچ گیا۔ تو جب اس معاملے کی کچھ خبر پھیلی تو ایک غطفانی قبیلہ ہے اور ایک غنمی قبیلہ ہے۔ غطفانی قبیلے کا ایک شخص مساور اور غنمی قبیلے کا ایک شخص اسد، ان دونوں نے سفر باندھا اور یہ براس کا پیچھا کرنے کے لیے خیبر کو پہنچ گئے۔ جب خیبر کو پہنچے تو خیبر میں جا کر ان کی پہلی جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ یہی براس خود تھا جس سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ان کی براس سے ملاقات ہوئی تو براس نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ایک غطفانی قبیلے سے ہے، ایک غنمی قبیلے سے ہے۔ تو براس نے ان سے کہا کہ خیبر کے علاقے میں غطفانی اور غنمی کا کیا کام ہے؟ تو ان لوگوں نے اس سے کہا براس سے کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو براس نے کہا کہ میں یہاں خیبر کا باشندہ ہوں۔ تو اس پر ان لوگوں نے پھر سارا ماجرا اس براس کو بیان کیا، حتیٰ کہ یہی براس شخص عروۃ الرحال کو قتل کر کے یہی قافلہ لے کر گیا تھا جو ان کو مل رہا ہے۔ اس نے اپنا یہ کہا کہ میں یہاں خیبر کا باشندہ ہوں۔ تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے پھر سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس براس ہی سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے براس کو تو نہیں دیکھا؟ تو براس نے ان سے کہا کہ براس کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس حالت میں آیا ہے کہ گویا کہ اس کے علاقے کے لوگوں نے دھکے دے کر اس کو نکال دیا ہے، اور صحیح جیسے مسافر لٹا پٹا آتا ہے اس حالت میں وہ یہاں آیا تھا، اور یہاں کے کسی آدمی نے اس کو جگہ نہیں دی، امان نہیں دیا، اور خیبر کے کسی شخص نے بھی اس پر دروازہ نہیں کھولا، حتیٰ کہ یہ براس خود تھا، ان کو یہ بیان کر رہا ہے۔ اب ان دونوں نے جب اس کی بات سنی اور پھر ان سے کہا، انہوں نے چونکہ یہ براس کو قتل کرنے کے ارادے سے، براس سے انتقام لینے کے ارادے سے گئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا ماجرا بیان کر دیا۔ اب براس نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں براس تک پہنچا دوں تو کیا تم میں اتنی جرأت اور طاقت ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم جرأت اور طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ دونوں اونٹوں پر سوار تھے اور سامان بھی تھا۔ تو اس نے یہ چالاکی کی کہ اس نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو تیز دار تلوار والا اور صحیح بہادر اور دلیر شخص کون ہے؟ تو غطفانی قبیلے کا جو شخص مساور تھا اس نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں براس کی جگہ تک جہاں وہ رہتا ہے، اس کی قیامگاہ ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور دوسرے شخص سے کہا کہ تم یہیں رکو، اپنے سامان اور اپنی ان سواریوں کی حفاظت کرو۔ تو یہ اس کو لے کر گیا۔ اب براس آگے آگے چل رہا ہے، یہ غطفانی قبیلے کا جو شخص گیا تھا یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ خیبر کی جو بستی تھی اس سے باہر نکل کر کھنڈرات آتے ہیں آگے، ان کھنڈرات میں اس کو لے کر گیا، اور کھنڈرات میں جا کر اس کو کہا کہ اس جگہ رکو۔ اس کے کھنڈرات کا جو دروازہ تھا اس کے قریب اس کو روکا
اور اس سے کہا کہ میں اندر دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ شخص یعنی براس کس کمرے میں ہے۔ تو وہ جب اندر سے چکر لگا کر واپس باہر آیا اور اس غطفانی قبیلے کے شخص کو کہا کہ تم اس دروازے سے جب اندر داخل ہوگے تو اندر جا کر دائیں طرف ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں وہ شخص آرام کر رہا ہے، اور تم اب جاؤ اور اس کو اپنا کام تمام کر دو۔ اب جو ہی یہ شخص اندر داخل ہوا تو براس نے اس سے کہا کہ ذرا اپنی تلوار تو دکھاؤ کہ تمہاری تلوار بھی صحیح کام کی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے اس کی تلوار کی دہار یہ بھی مضبوط ہے، تیز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے براس کو اپنی تلوار دی، تو اس براس نے اس کی تلوار لی، ایک دفعہ اس تلوار کو گھمایا اور دوسری دفعہ دے کر مارا اور اس کا سر جدا کر دیا۔ اب اس غطفانی قبیلے کا شخص جو براس سے انتقام لینے گیا تھا، براس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر جب واپس وہاں سے لوٹا اور جس شخص کو جو غنمی قبیلے کا شخص تھا، یہ دو شخص جو یہاں سے گئے تھے، اس سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھی جیسا انتہائی بزدل انسان میں نے نہیں دیکھا، کہ اس کو میں نے اس کھنڈر کے قریب اس کے دروازے کے قریب کھڑا کیا اور وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے مردہ لاش کھڑی ہوتی ہے اور اس سے حرکت بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اس غنمی نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش کہ مجھے آپ لے جاتے اور میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ تو اور پھر اس غنمی شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے ان سواریوں کا اور میرے ان سامان کی حفاظت کرے تو میں خود جاؤں اور خود جا کر اس سے انتقام لوں۔ تو اس براس نے اس سے کہا کہ تمہاری سواریوں اور ان سامان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اگر تمہاری سواریاں کوئی لے گیا تو اس کا تاوان میں دوں گا، تم چلو۔ اب اس کو آگے کیا، آگے وہ اور پیچھے پیچھے براس ہے۔ اب براس نے جب اس غطفانی قبیلے کے شخص کو ان کھنڈرات میں لے جا کر قتل کیا تھا تو اس کی تلوار واپسی پر کھنڈرات کے دروازے کے پیچھے رکھی تھی۔ اب یہ شخص جب کھنڈرات میں داخل ہوا تو کیونکہ براس اب پیچھے تھا، پیچھے پیچھے وہ بھی داخل ہوا اور اس نے اس کی تلوار اٹھائی اور وہ جو تلوار پہلے رکھ کر آیا تھا اس تلوار کو اٹھایا اور اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب براس نے عروۃ الرحال کو بھی قتل کیا اور براس کا پیچھا کرنے جو یہ دو شخص گئے تھے خیبر میں، ان دونوں کو بھی قتل کیا۔ اب براس جو شخص، عروۃ الرحال جو شخص تھا، وہ بنو حوازن سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا جو شخص تھا براس، یہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، اور بنو کنانہ اور قریش یہ آپس میں دوست تھے، آپس میں حلیف تھے، یعنی حلیف کسی کی خوشی غمی میں، لڑائی جھگڑوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ تو یہ خبر جب قریش کو پہنچی تو قریش اس وقت عکاظ کے بازار میں اپنی تجارت میں مشغول تھے، اور جب یہی خبر عروۃ الرحال کے قبیلے کو پہنچی کہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا سردار کو فلاں شخص فلاں قبیلے کے شخص نے قتل کر دیا ہے، تو ان لوگوں نے ایک لشکر تیار کیا اور یہ جنگ کا لشکر تیار کر کے یہ مکہ کے قریب پہنچے۔ جب یہ پہنچے تو اس وقت قریش عکاظ کے بازار سے واپس آ کر مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے، اور چونکہ حرم کا جو علاقہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہ حرم قرار دیا ہے کہ اس میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے، اور اس میں ہر طرح کا امن و امان ہر شخص کو مل سکتا ہے، اور یہ جو اس کی حرمت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اور پھر یہ جو اس نے قتال کیا تھا، براس نے عروۃ الرحال کو قتل کیا، یہ جو قتال کا معاملہ پیش آیا تھا اس کو حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں یہ جنگ ہوئی، اور ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ایک مہینہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، پھر محرم ہے، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور پھر 1 مہینہ رجب ہے۔ اب اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو 3 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ان 3 مہینوں میں اس لیے یہ محترم مہینے ہیں، لڑائی جھگڑے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان مہینوں میں حج کے لیے قافلے آتے تھے اور حج کر کے واپس لوٹتے تھے قافلے، تاکہ راستے میں کوئی قافلہ حج کے لیے آنے والا قافلہ کسی لڑائی جھگڑے کی نظر نہ ہو جائے۔
اور پھر رجب کا جو مہینہ ہے یہ عمرے کی ادائیگی کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، تو اس میں بھی قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، اس لیے ان 4 مہینوں میں یہ قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ بہرحال جب پہلے سال یہ آئے قتال کے لیے حوازن کا قبیلہ، تو اس وقت یہ قریش مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے تھے، تو اس وقت حوازن کے قبیلے نے ان سے آواز دے کر ان کے ایک شخص نے کہا کہ اگلے سال ہماری اور تمہاری اسی جگہ میں جنگ ہوگی، اسی جگہ میں مقابلہ ہوگا۔ تو اس وقت جو قریش کے سردار تھے حرب بن امیہ، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سفیان سے کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ اگلے سال اسی جگہ مقابلہ ہوگا۔ البتہ دوسرے سال جب یہ انہی دنوں میں آئے تو حوازن کے قبیلہ بھی آیا اور قریش کے لوگ بھی آئے، تو ان کا مقابلہ شمتا نامی ایک مقام ہے عکاظ کے قریب، اس میں ہوا۔ شروع میں تو بنو کنانہ غالب رہے اور آخر میں حوازن کو غلبہ ہو گیا، اور پھر یہ جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے پھر ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگلے سال پھر ہم انہی دنوں میں آپس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اگلے سال پھر یہ دوبارہ آئے اور عکاظ کے قریب ایک پہاڑ ہے عبلا نامی، اس پہاڑ کے قریب ان کی جنگ ہوئی، اور یوم عبلا کے نام سے وہ بھی مشہور ہے۔ اس سال پھر جنگ ہوئی ان کی۔ اب ان جنگوں میں قریش کا ایک سردار ہے ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، اس نے پہلی جنگ میں بھی 100 سواروں کا خرچہ برداشت کیا، اور پھر اس تیسری جنگ میں بھی 100 ستر سواروں کا خرچہ اس نے برداشت کیا۔ اب تیسرے سال پھر یہ آئے، اور پھر شرب نامی ایک مقام ہے، اس پر ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور ان میں بھی شروع میں کنانہ کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور پھر چوتھے سال پھر انہوں نے اسی وقت میں آ کر پھر انہوں نے جنگ کی، اور وہ جنگ نخلا مقامی ایک جگہ ہے نخلا مقام کی، اس جگہ پر انہوں نے جنگ کی اور آپس میں آمنا سامنا ہوا۔ اب اس سال جب چوتھے سال میں نخلا مقامی جگہ پر آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے پھر وعدہ کیا اگلے سال جنگ کرنے کا، اور اگلے سال عکاظ کے بازار عکاظ کے میدان میں جنگ کرنے کا آپس میں فیصلہ کیا۔ اب یہ 4 جنگیں ہو چکی ہیں 4 سالوں میں، 5ویں سال پھر یہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب جنگ کے لیے آئے انہی مہینوں میں عکاظ کی جگہ میں آئے تو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، قریب تھا کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں نیام سے نکل چکی تھی، تیر سیدھے کر چکے تھے۔ تو ان میں سے قریش میں سے ایک شخص عتبہ بن ربیعہ، انہوں نے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور انہوں نے اونچی آواز دی اور ان کو مضر کی اولاد کہہ کر پکارا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ تو اس وقت حوازن کی طرف سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں صلح کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ صلح کی کیا صورت ہے؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ صلح کی صورت یہ ہے کہ آپ کے جتنے بندے قتل ہوئے ہیں ہم ان کی دیت دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے جتنے بندے اس لڑائی میں مارے گئے ہیں ہم ان کا خون معاف کریں گے، اور جب تک ہم آپ کو دیت نہیں دیتے اس وقت تک ہمارے بچے آپ کے ہاں رہن رکھے ہوں گے، یعنی آپ کے قبضے میں ہوں گے۔ تو انہوں نے ان کی اس بات کو، ان کی اس آفر کو قبول کیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اور پھر جب صلح پر آمادہ ہوئے انہوں نے اپنے بچے بھی ان کے حوالے کیے۔ جب اس قبیلے میں دیکھا کہ ان کے بچے بھی ہمارے پاس ہیں اور صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں، اپنے قاتل بھی انہوں نے معاف کر دیے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اپنے جتنے لوگ تھے قتل ہوئے تھے ان کا خون معاف کر دیا۔ اب یہاں پر آ کر ان دونوں قبیلوں کی صلح ہو گئی، یعنی 4-5 سال تک آپس میں لڑائی میں رہے ایک قتل کے بدلے میں، اور پھر 5 سال کے بعد آپس میں آ کر صلح ہوگی۔ اب چونکہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اب اس اتنے لمبے واقعے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے تعلق کیا ہے، جس کے لیے اس تمام تر تفصیلی واقعے کو میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ اب اس میں جو تھی، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ قریش کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچاؤں کی اصرار پر اور اپنے چچاؤں کے کہنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنگ میں شریک ہوئے ہیں، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قتال نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کوئی قتل نہیں ہوا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیروں کو اٹھا کر
اپنے چچاؤں کے حوالے کرتے تھے، ان کو تیر پکڑاتے تھے۔ اس بعض روایات کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچاؤں کو جو تیر آپ علیہ السلام کے چچاؤں کی طرف آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس تیر کو روکتے تھے، اس اپنے چچاؤں کا دفاع کرتے تھے۔ تو اس حد تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اس لیے اس جنگ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو اس کا مطالعہ بھی بیچ میں آتا ہے، اس جنگ کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جنگ ہوئی 4-5 سالوں میں، اور وہ بھی ایک قتل کی بنیاد پر، اور یہ عربوں کا عمومی مزاج تھا۔ ان کے ہاں قتل و قتال ایک عام سی چیز تھی، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی نسلوں تک کو قتل کرنا اور ہزاروں سال جنگیں لڑنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ اور پھر ان جنگیں لڑنے والوں کو یہ نہیں کہ اس پہ افسوس ہوتا تھا بلکہ اس پہ فخر بھی کرتے تھے، اور جو شخص اپنے مد مقابل اور دشمن کو جتنی بے دردی سے اور جتنی سختی سے قتل کرتا تھا اتنے ہی اعلیٰ قسم کے اشعار کہہ کر اس پر فخر بھی محسوس کرتا تھا۔ تو یہ ان میں ایک جنگی جو تھی، اسی کی وجہ سے یہ لڑائی بھی ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرکت تو کی لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قتال نہیں کیا ہے۔ تو یہاں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگی آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔